عبادات سودوں میں ہم لے جاتے ہیں۔ یہ میں بات بڑی نازک کہہ رہا ہوں اور سخت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نماز روزہ بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، پھر بیماری کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رکوع سجود کر رہے ہو یہ اللہ سے سودے کر رہے ہو، تو جو تم تھی ہی نہیں اس نے تمہیں ہونا عطا فرما، اسی کے سجدے کے مطابقت دو گے۔ جو لمحہ لمحہ اور لہجہ لہجہ تیری زندگی چل رہی ہے، تیرا وجود حیات ہے، جو تو سانس لے رہا ہے، کس سجدے کو کہاں پورا کر پاؤ گے؟ وہاں سودوں کی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی رحمت سے ہے، اس کی عطا سے ہے، شان ربوبیت سے۔ اقرار کر اور شکر کر۔ اب یہ کیفیت سجدوں سے بھی حاصل نہ ہو تو پھر کہاں سے جا حاصل ہو؟ ہمارے نزدیک نیکی کا پیمانہ حلیوں میں آ گیا، اعمال سے ختم ہو گیا۔ یقیناً حلیہ دینی یہ بنیادی حصہ ہے، لیکن امور عادیہ کے حصوں کو ہم نے فرائض پر لے گئے ہیں، اور جو فرائض ہیں وہ ہم بھول گئے۔ حلیے پر پورا زور ہے لیکن اعمال پر نہیں۔ یقیناً اعمال درست ہوں گے تو حلیہ حدود و قیود میں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جسے اعمال صالح نصیب ہو رہے ہیں اس کا سطر ڈھانپا ہوا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے دیکھ کر لگے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعمال صالح ایک ایسا سانچہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کو سدھار دیتا ہے۔ تو اگر صرف حلیوں پر زور ہو تو آپ غور فرمائیں نا جی، مساجد میں جگہ نہیں ملتی، اجتماعات پر جگہ نہیں ملتی، خانقاہ پر جگہ نہیں ملتی، تبلیغ کے حصوں میں جگہ نہیں ملتی، مدارس کا شمار پورا نہیں ہوتا، حج پر چلے جائیں، عمرے پر چلے جائیں، جگہ نہیں ملتی، مطاف میں آپ ڈھونڈ تھکتے ہیں، وقت تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا وقت ملے کہ بیت اللہ شریف کے قریب جا سکو۔ ہر وقت کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے حجاج جو اتنا ہر سال لاکھوں حج کر کے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کے زائرین کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خانقاہوں کی تربیت معاشرے میں ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ وہ مدارس کے درس، ان کا اثر کتنا ہے بازاروں میں؟ وہ تبلیغ جو ہمیں تسبیحوں کے شمار سے نہیں نکلنے دیتی، وہ ہمارے گفتار کی سچائی میں کہاں ہے؟ دیکھیں تو صحیح، تلاش تو کریں، تو دکھ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ جو اوصاف اہل کتاب سے جنہیں ایمان نصیب ہوا، اللہ جو بیان فرما رہا ہے، یہ صاحب ایمان کے ہیں۔ یہ اس وقت قرآن کی آیت میں ہے کہ قیامت کو جب سجدے کا حکم دیا جائے گا تو وہ لوگ سجدہ نہ کر پائیں گے۔ 7 مخلوق سجدے میں جا رہی ہوگی، اور کتنے ایسے ہوں گے جو چاہیں گے سجدہ کریں، کیونکہ اس دن کوئی غلط فہمی نہ ہوگی، کوئی نفس کا وسوسہ اس دن آنکھوں کے سامنے پردہ کھڑا نہیں کرے گا، کوئی شیطان ڈگمگا نہ رہا ہوگا کہ وہ ڈگمگا دے گا اپنے قدم، ہر شے تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ اس وقت وسعت نظری اتنی ہے کہ اس میں کوئی شائبہ پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا۔ بلکہ قیامت میں جب بات آتی ہے کہ مخلوق جب محشر کی طرف جمع ہو رہی ہوگی تو وجودوں پر لباس نہیں ہو، تو آپ کے حضور عرض کی گئی تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، نہ اپنے وجود کا نہ کسی اور کے وجود کا، ہر کوئی اس حالت میں ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ وہ سجدہ جس دن کوئی چاہے کہ میں سجدہ دوں، اس دن سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور فرمایا جائے گا کہ جب تیرا وقت تھا، جب تجھے سجدے کا حکم تھا، تب تو نے نہیں کیا۔ وہ سجدہ دے سکے گا جس کے سجدے مقبول ہوں۔